فرمایا اور اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچا۔ الاصنام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وثن میں اور اصنام میں قرآن کریم فرق کرتا ہے۔ وثن اوثان جو جنہیں بت کہا جاتا ہے، اور اصنام جو ہے یہ وثن جو ہوتا ہے یہ وہ بت ہوتا ہے جو مادی طور پر سامنے موجود ہوتا ہے، جس طرح کہ کسی شخصیت کو بنا کر سامنے رکھ دیا جائے، اسے اوثان کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، وثن بھی کہتے ہیں اس کو۔ لیکن اصنام میں صنم یہ وہ بت ہوتا ہے جو انسان اپنے دل کے اندر قائم کرتا ہے، وہ یہ چیز نہ دکھنے والی، یعنی اس کے ساتھ وہ مادی طور پر اگر بات ہو رہی ہے تو اوثان کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب اصنام کی بات آئے گی تو پھر یہ وہ بت ہیں جو کہ انسان اپنے دل کے اندر بنا کے رکھتا ہے۔ باب یہ دیکھیے کہ توحید کو کس قدر خوبصورتی سے ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ ربی، اے میرے رب، انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو میرے پیچھے چلنے والا تو بے شک وہ میرا ہے۔ اب اسلوب دیکھیے مکالمے کا کس قدر خوبصورت ہے کہ وہ جو میرے پیچھے چلتا ہے وہ تو میرے ساتھ ہے، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے، یہاں پر یہ نہیں کہا گیا جی کہ ومن عصانی فانک غفور، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو پھر میری نافرمانی کرے گا پھر اس کو آپ دباؤ برباد کر دیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اور جو میری نافرمانی کرے تو اے میرے رب فإنک غفور الرحیم، تو اے میرے رب آپ غفور بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اور غفرہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پورے قرآن کریم کے اندر جہاں پر غین فے رے کا مادہ آئے گا وہاں پر مواقع آئیں گے، کسی بھی انسان کو دوبارہ اصلاح کرنے کا موقع دیا جائے گا، اسے ٹھیک کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ عربوں کے ہاں مغفر جو ہے وہ تھانے کو کہا جاتا ہے، کہ کہیں جہاں پر کسی چیز کی اس کو تھوڑی بہت سزا دے کر اس کی اصلاح کر دی جائے، اس کو ٹھیک کر دیا جائے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے گا بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بلا شبہ مہربان ہے۔